جلوہ دربار دہلی یہ اکبر الہ آبادی کی کافی مشہور نظم ہے۔ اس نظم کی حیت مربع ہے، یعنی 4 مصروں پر مشتمل نظم کا ایک بند ہے۔ اس بند میں تقریباً 22 بند شامل ہے۔ UGC نیٹ، MS سیٹ، BA، MA اور دیگر معروضی امتحانات میں یہ نظم نصاب کا حصہ ہے۔ اس ویڈیو میں مکمل نظم، اس کا خلاصہ اور نظم سے متعلق اہم معلومات آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ دسمبر 1898 میں لارڈ کرزن نئے وائسرائے کی حیثیت سے ہندوستان آئے۔ انہوں نے 1903 میں ایک دربار کا انعقاد کیا۔ اسی دربار پر اکبر الہ آبادی نے یہ نظم جلوہ دربار دہلی تحریر کی تھی۔ اس نظم کے دوسرے بند میں لارڈ اور ڈیوک 2 لفظ آئے ہیں۔ لارڈ جو کہ دراصل لارڈ لفظ ہے، جسے ہندوستانی لارڈ یا لاٹ صاحب کہہ کر پکارتے تھے۔ یہ برطانیہ کا ایک اعزازی خطاب ہے۔ اس کے معنی ہوتا ہے مالک یا آقا کے۔ گورنر یا حاکم صوبہ کے لیے بھی اس لفظ کا استعمال ہوتا تھا۔ اسی طرح ڈیوک بھی خطاب ہے۔ نواب، رئیس یا امیر کے لیے یہ خطاب استعمال ہوتا تھا۔ اس نظم کے دوسرے بند میں لارڈ کو لاٹ اور ڈیوک خطاب کو استعمال کیا گیا ہے۔ اسی طرح ایک اور بند میں جنگل میں منگل ہونا محاورہ استعمال کیا گیا ہے، جس کے معنی ہے ویرانے میں عیش و عشرت کا سامان ہونا، یا غیر آباد جگہ میں رونق اور چہل پہل کا ہونا۔ دربار دہلی کے موقع پر کشمیری گیٹ سے باہر کنگز وے کیمپ تک خیمے لگائے گئے تھے۔ اس وقت وہ جگہ غیر آباد اور ویران تھی۔ خیمے لگنے کے بعد جب دربار کے لیے لوگ وہاں گئے تو خوب رونق اور چہل پہل ہو گئی۔ مصرے میں اسی جانب اشارہ کیا گیا ہے۔ اکبر الہ آبادی نے اس نظم میں انگریزی الفاظ کا استعمال بھی بڑے معنی خیز انداز میں کیا ہے۔ اس نظم میں انہوں نے بہت سے انگریزی الفاظ استعمال کیے ہیں۔ آئیے پہلے مکمل نظم کو ہم سماعت کر لیتے ہیں، اس کے بعد اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ سر میں شوق کا سودا دیکھا، دہلی کو ہم نے بھی جا دیکھا۔ جو کچھ دیکھا اچھا دیکھا، کیا بتلائے کیا کیا دیکھا۔ جمنا جی کے پاٹ کو دیکھا، اچھے ستھرے گھاٹ کو دیکھا۔ سب سے اونچے لاٹ کو دیکھا، حضرت ڈیوک کناٹ کو دیکھا۔ پلٹن اور رسالے دیکھے، گورے دیکھے کالے دیکھے۔ سنگینے اور بھالے دیکھے، بینڈ بجانے والے دیکھے۔ خیموں کا ایک جنگل دیکھا، اس جنگل میں منگل دیکھا۔ برہما اور ورنگل دیکھا، عزت خواہوں کا دنگل دیکھا۔ سڑکیں تھی ہر کیمپ سے جاری، پانی تھا ہر پمپ سے جاری۔ نور کی موجیں لیمپ سے جاری، تیزی تھی ہر جم سے جاری۔ ڈالی میں نارنگی دیکھی، محفل میں سارنگی دیکھی۔ بیرنگی بارنگی دیکھی، دہر کی رنگا رنگی دیکھی۔ اچھے اچھوں کو بھٹکا دیکھا، بھیڑ میں کھاتے جھٹکا دیکھا۔ منہ کو اگرچہ لٹکا دیکھا، دل دربار سے اٹکا دیکھا۔ ہاتھی دیکھے بھاری بھرکم، ان کا چلنا کم کم تھم تھم۔ زرری جھولے نور کا علم، میلوں تک وہ چمچم چمچم۔ پر تھا پہلوئے مسجد جامع، روشنیاں تھی ہر سو لامع۔ کوئی نہیں تھا کسی کا سامع، سب کے سب تھے دید کے تامع۔ سرخی سڑک پر کٹتی دیکھی، ساز بھی بھیڑ میں گھٹتی دیکھی۔ آتش بازی چھٹتی دیکھی، لطف کی دولت لٹتی دیکھی۔ چوکی ایک چولکھی دیکھی، خوب ہی چکھی پکھی دیکھی۔ ہر سو نعمت رکھی دیکھی، شہد اور دودھ کی مکھی دیکھی۔
ایک کا حصہ منو سلوا، ایک کا حصہ تھوڑا حلوا، ایک کا حصہ بھیڑ اور بلوا، میرا حصہ دور کا جلوہ۔ اوج برٹش راج کا دیکھا، پرتوے تخت و تاج کا دیکھا، رنگ زمانہ آج کا دیکھا، رخ کرزن مہراج کا دیکھا۔ پہنچے پھان کے ساتھ سمندر، تحت میں ان کے 20 بندر، حکمت و دانش ان کے اندر، اپنی جگہ ہر ایک سکندر۔ اوجے وقت ملاکی ان کا، چرکے حق طبقاکی ان کا، محفل ان کی ساقی ان کا، آنکھیں میری باقی ان کا۔ ہم تو ان کے خیر طلب ہے، ہم کیا ایسے ہی سب کے سب ہے، ان کے راج کے عمدہ ڈھب ہے، سب سامان عیش و طرب ہے۔ ایگزیبیشن کی شان انوکھی، ہر شے عمدہ ہر شے چوکی، عقلی دس کی ناپی جوکی، من بھر سونے کی لاگت سوکھی۔ جشن عظیم سال ہوا ہے، شاہی فورٹ میں بال ہوا ہے، روشن ہر ایک ہال ہوا ہے، قصہ ماضی حال ہوا ہے۔ مشہور کوچہ و برزن، بال میں ناچے لیڈی کرزن، تائرے ہوش تھے سب کے لرزن، رشک سے دیکھ رہی تھی ہر زن۔ ہال میں چمکی آکے یکایک، زرری تھی پوشاک جھکا جھک، محو تھا ان کا اوج سما تک، چرخ پہ زہرا ان کی تھی گاہک۔ گو رقاصہ اوج فلک تھی، اس میں کہاں یہ نوک پلک تھی، اندر کی محفل کی جھلک تھی، بزم عشرت صبح تلک تھی۔ کی ہے یہ بندش ذہن رسانے، کوئی مانے خواہ نہ مانے، سنتے ہیں ہم تو یہ افسانے، جس نے دیکھا ہو وہ جانے۔ آئیے مکمل نظم سماعت کر لینے کے بعد بند کے اعتبار سے نظم کا خلاصہ سماعت کرتے ہیں۔ نظم کا آغاز ہوتا ہے کچھ اس طرح سے: سر میں شوق کا سودا دیکھا، دہلی کو ہم نے بھی جا دیکھا، جو کچھ دیکھا اچھا دیکھا، کیا بتلائے کیا کیا دیکھا۔ جمنا جی کے پاٹ کو دیکھا، اچھے ستھرے گھاٹ کو دیکھا، سب سے اونچے لاٹ کو دیکھا، حضرت ڈیوک کناٹ کو دیکھا۔ پلٹن اور رسالے دیکھے، گورے دیکھے کالے دیکھے، سنگینے اور بھالے دیکھے، بینڈ بجانے والے دیکھے۔ خیموں کا ایک جنگل دیکھا، اس جنگل میں منگل دیکھا، برہما اور ورنگل دیکھا، عزت خواہوں کا دنگل دیکھا۔ اکبر الہ آبادی کہتے ہیں کہ ہمیں بھی شوق ہوا کہ دہلی جا کر دربار دہلی کا جلوہ دیکھے۔ وہ دہلی آئے، دریائے جمنا کا پاٹ اور صاف ستھرے گھاٹ دیکھے، سب سے اونچے لارڈ جنہیں لاٹ کہا جاتا ہندوستانی زبان میں، ہندوستانی لب و لہجے میں، اور ڈیوک کناٹ کے دیدار کیے۔ پلٹن فوجی، رسالے ہتھیار بند گورے کالے فوجی تھے، اور انہی فوجیوں کے ساتھ بینڈ بجانے والے بھی موجود تھے۔ دور تک، کتنی دور تک؟ کشمیری گیٹ سے کنگز وے کیمپ تک خیموں کا جنگل تھا، جدھر نظر جاتی تھی خیمے ہی خیمے تھے۔ دربار دہلی کے لیے بلند مرتبہ عزت دار لوگوں کے درمیان مقابلہ ہو رہا تھا کہ وہ کس مقام پر رہے گا، کسے کون سا مقام ملے گا، اس کا خیمہ کہاں ہوگا، ہمارا خیمہ کہاں ہوگا، وہ انگریز حکمراں کے کس قدر نزدیک رہیں گا، کون انگریز حکمراں کے کس قدر نزدیک رہے گا۔ خیموں کا ایک جنگل دیکھا، اس جنگل میں منگل دیکھا، برہما اور ورنگل دیکھا، عزت خواہوں کا دنگل دیکھا۔ خیموں کے لیے آپس میں ہونے والے دنگل کا مشاہدہ بھی اکبر نے کیا تھا۔ مزید لکھتے ہیں: سڑکیں تھی ہر کیمپ سے جاری، پانی تھا ہر پمپ سے جاری، نور کی موجیں لیم سے جاری، تیزی تھی ہر جم سے جاری۔ ڈالی میں نارنگی دیکھی، مخمل میں سارنگی دیکھی، بے رنگی بارنگی دیکھی، دہر کی رنگا رنگی دیکھی۔ اچھوں کو بھٹکا دیکھا،
भीड़ में खाते झटका देखा, मुंह को अगरचे लटका देखा, दिल दरबार से अटका देखा। हाथी देखे भारी भरकम, उनका चलना कम कम थम थम, जर्री झूले नूर का आलम, मीलों तक वो चमचम चमचम। पर इलाहाबादी कहते हैं कि खेमे लगाने में ये एहतमाम किया गया था कि हर कैंप का अलग रास्ता था जो सड़क तक जाता था। हर तरफ पानी के पंप लगे हुए थे, रोशनी के लिए लैंप का इंतजाम था। हर शख्स तेजी से दौड़ दौड़ कर काम कर रहा था। कहीं सजावट ज्यादा थी और कहीं कम। माहौल को खूबसूरत बनाने के लिए दरख्तों टहनियों पर मसनूई नारंगियां लगाई गई थी। महफिल में मौसीकी में सारंगी बज रही थी। इस कदर लोग थे और रौनक थी, ऐसा मालूम होता था कि पूरी दुनिया यहाँ सिमट आई है। लोगों के हुजूम में अच्छे अच्छे भटक रहे थे, भीड़ में धक्के लग रहे थे। इस वजह से लोगों के चेहरे लटके हुए थे, मगर उनका दिल दरबार में अटका हुआ था। भारी भरकम हाथियों की कमर पर सुनहरी काम वाली झोले पड़ी हुई थी। वो ठहर ठहर कर आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे। जिधर नजर जाती थी मीलों तक रौनक ही रौनक नजर आ रही थी। अकबर इलाहाबादी मजीद लिखते थे, पुरथा पहलुए मस्जिद जामे, रोशनियती हरसूला में, कोई नहीं था किसी का सामे, सबके सब थे दीद के तामे। सुर्खी सड़क पे कटती देखी, साज भी भीड़ में घुटती देखी, आतिशबाजी छटती देखी, लुत्फ की दौलत लुटती देखी। चौकी एक चौलखी देखी, खूब ही चक्की पक्की देखी, हरसू नेमत रखी देखी, शहद और दूध की मक्खी देखी। हर एक का हिस्सा मनवो सलवा, हर एक का हिस्सा थोड़ा हलवा, एक का हिस्सा भीड़ और बलवा, मेरा हिस्सा दूर का जलवा। आप कहते हैं कि जामा मस्जिद के इतराफ में भी लोग मौजूद थे। हर तरफ रोशनी से इलाका जगमगा रहा था। इस कदर भीड़ थी कि कोई किसी की बात सुनना नहीं चाहता था। सब के सब इस बात के ख्वाहिशमंद थे कि किसी तरह दरबार का जलवा उन्हें नजर आ जाए। सड़कों पर सुर्ख बजरी कूट कर डाली गई थी। भीड़ में सांस लेना मुहाल था। आतिशबाजी छोड़ी जा रही थी। मुफ्त में लुत्फ अंदोज होने के सामान थे। लुत्फ की दौलत लुटती देखी से मुराद है बगैर कोई पैसा खर्च किए लुत्फ हासिल करना। दरबार के लिए एक बहुत कीमती चौकी का एहतमाम किया गया था। चौलखी यानी 4 लाख की चौकी। हर तरफ नेमतें रखी हुई थी, खाने पीने का सामान मौजूद था। उसी के साथ शहद और दूध पर बैठने वाली मक्खी भी मौजूद थी। ये अकबर का तंजिया लहजा है, मगर आलम यह था कि किसी के हिस्से में लजीज खाने आ रहे थे तो किसी को सिर्फ हलवे पर इक्तफा करना पड़ रहा था। कोई भीड़ और हंगामों का हिस्सा बना हुआ था। अकबर कहते हैं कि उनके हिस्से में दूर का जलवा आया, यानी उन्होंने दूर ही से दरबार दिल्ली मुनक्किद होते देखा। आप अंदाजा लगाइए मुकम्मल नज़्म अकबर साहब ने दरबार दिल्ली पर रकम की और इस बात का एतराफ करते हैं कि उन्होंने जो कुछ भी देखा काफी दूर से देखा। गौर फरमाइए, अगर उन्हें करीब से देखने का मौका मिल जाता तो नज्म में और क्या क्या बयान करते और नज्म कितनी तवील हो जाती। औजे ब्रिटिश राज का देखा, परतवे तख्तो ताज का देखा, रंग जमाना आज का देखा, रुखे करजन महराज का देखा। पहुंचे फान के साथ समंदर, तहत में उनके 20 बंदर, हिकमतो दानिश उनके अंदर, अपनी जगह हर एक सिकंदर। औजे बख्त मलाकी उनका, चरखे हफ्त तबाकी उनका, महफिल उनकी साकी उनका, आंखें मेरी बाकी उनका। हम तो उनके खैर तलब है, हम क्या ऐसे ही सबके सब है। उनके राज का उम्दा ढब है, सब सामान ऐशो तरब है। अकबर इलाहाबादी कहते हैं उस मौके पर
ब्रिटिश हुकूमत का उरूज नजर आया। तख्त و ताज की चमक देखकर आज के जमाने के रंग का ख्याल आया। वक्त किस कदर बदल गया है। कभी यहाँ मुगलों की हुकूमत थी और अब तख्त पर लॉर्ड कर्जन तशरीफ फरमा है। अंग्रेज हिंदुस्तान में 7 समंदर पार से आए थे। उनके साथ 20 आला अफसर थे, जिनमें अक्लें कूट कूट कर भरी हुई थी और हर एक अपनी जगह सिकंदर था। उस वक्त अंग्रेजों की खुश नसीबी पूरे उरूज पर थी। उनकी वसी हुकूमत और सल्तनत को देखकर अंदाजा हो रहा था कि 7वें आसमान तक अंग्रेजों की हुकूमत है। अंग्रेजों की महफिल थी और उस महफिल में वही छाए हुए थे। शायर कहते हैं कि उनकी आंखें सब चीजों को देख रही थी। आखिरी बंद में अकबर कहते हैं कि वो तो उनके खैर ख्वाह है और सिर्फ वो ही नहीं, सभी लोग उनकी तरह बही ख्वाह है, क्योंकि उनके हुकूमत करने के तरीके शानदार है और ऐश व इशरत के सामान की कोई कमी नहीं। यहाँ भी अकबर ने तंजिया लबो लहजा इस्तेमाल किया है। इसी तरह निसाब में अकबर इलाहाबादी की और भी कई नज़में शामिल है, जैसे फर्जी लतीफ़ा, बर्क़ कलीसा, नई तहजीब, आमनामा, इशरती घर की मोहब्बत का मजा भूल गए, दरबार 1911। इस चैनल पर अकबर इलाहाबादी की तमाम तर नज़मों को और उनके खुलासों को पेश किया जाएगा। इसलिए आपसे गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए और दोस्त अहबाब में वीडियो की लिंक को जरूर शेयर कीजिए। मजीद कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात से हमें आगाह फरमाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज।